الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہم سب اللہ کے گھر میں اس وقت حاضر ہیں اور دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کی محبت ہے کہ عشاء کی بعد سے یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں اپنے آپ سے اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم پروگرام کو ایک روٹین یا روایت سمجھتے ہیں، ایک فیشن یا ایک رواج سمجھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل سلفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جلسہ برائے جلسہ، پروگرام برائے پروگرام، یہ کوئی کام نہیں۔ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ جو لوگ دین سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ان پہ اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے، فرشتے ان کی مجلس کو یوں گھیرے میں لے لیتے ہیں اور آسمانوں میں رب ان کی عرش پہ مستوی ہو کے تذکرے کرتا ہے۔ شام زندگی کے عنوان سے آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، مدم مدم سی شعائیں ہوتی ہیں، تیزی میں آتی ہیں، جوبن پکڑتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، سورج سر پہ چڑھتا ہے، عروج پہ آتا ہے، پھر زوال شروع ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، وہی شعائیں مدم پڑتی ہیں اور پھر سورج ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح میری اور آپ کی زندگی کی بھی شام ہوتی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو اور تمہاری شام زندگی ایسے ہو، موت ایسے آئے کہ تم اللہ کے حکموں کی اطاعت کر رہے ہیں۔ آج کے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ موت کو بھول جانا ہے اور شام زندگی کو فراموش کر دینا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان 10 میں سے ایک میں بھی تھا۔
اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آنے والا آیا اور اس نے یہ سوال کیا، من اکیس الناس ومن احزم الناس، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام انسانوں میں سب سے سمجھدار وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، اور سب سے ذمہ دار ہوگا جو اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ اولئک الاکیاس، یہی سمجھدار ہے، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت اور مقام بھی ان کو ملے گا اور آخرت کی عزت بھی انہی کو ملے گی۔ جناب صحابی رسول رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کی موت کا وقت ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خادم حدیث ہیں، پوری زندگی دین کے لیے لگانے والے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے انہوں نے رات کے 3 حصے کیے تھے، ایک حصے میں حدیثیں یاد کرتے، ایک حصے میں عبادت کرتے اور ایک حصے میں آرام کرتے۔ آج ان کی موت کا وقت ہے، رو رہے ہیں۔ پاس بیٹھنے والا پوچھتا ہے آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں قلت الزادی وبعد السفری، میں اس لیے رو رہا ہوں، سفر لمبا ہے اور سامان تھوڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آج کے اگر درس حدیث کو ہم یاد کر لیں، مجھے امید ہی نہیں، اللہ سے یقین ہے کہ ہم سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں اور ہم سمجھدار ہو جائیں۔ دنیا والوں کے نزدیک سمجھداروں کی تعریف اور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک تعریف اور ہے۔ اگر ایک شخص گاجر کے ریٹ کو سمجھتا ہے، مولی کے ریٹ کو سمجھتا ہے، سبزی کے ریٹ کو سمجھتا ہے، کپڑے کے ریٹ کو سمجھتا ہے، روٹی کے ریٹ کو سمجھتا ہے، مکان کے ریٹ کو سمجھتا ہے، تو ہم اسے سمجھدار کہتے ہیں۔ وہ سمجھدار ہے لیکن تھوڑا سا سمجھدار ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی سی چیزیں ہیں۔ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی زندگی کو سمجھتا ہے۔ پھر کچھ سمجھدار وہ ہوتے ہیں جو ایک ہفتے کے لیے سوچتے ہیں، اس سے زیادہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو مہینے کا منصوبہ بناتا ہے، اس سے زیادہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو 1 سال کی پلاننگ کرتا ہے، اس سے زیادہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو 10 سال کا خاکہ بناتا ہے، اس سے زیادہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جو 1 صدی کا خاکہ بناتا ہے، اور اس سے بڑا سمجھدار ہوتا ہے جو اپنی نسلوں کا بھی سوچتا ہے، اور سب سے سمجھدار وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت لینے اور جہنم سے بچنے کا سوچتا ہے۔ اس کی سوچ سب سے لمبی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا سب سے سمجھدار کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ پھر فرمایا اولئک الاکیاس، یہ نہیں کہتا میں کہ یہ سمجھدار ہیں، امام کائنات نے لفظ ہی چینج کر دیے، کہا اولئک الاکیاس، صرف یہی سمجھدار ہے، صرف یہی سمجھدار ہے۔
ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، دنیا کا مقام بھی نہیں ملے گا اور آخرت کی عزت بھی نہیں ملے گی۔ پیارے بیٹے، بچے کو جانے دیں، اگر اور کسی بیٹے نے بھی جانا ہے کسی وجہ سے تو بیٹے آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ بچے ہیں تو ظاہر ہے کوئی ضرورت پیش ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن جو بیٹھیں گے پھر آخر تک بیٹھیں انشاءاللہ۔ یہ آنا جانا بند کر دیں اور اس دروازے کو بھی پلیز بند کر دیں، کل جیسے یہ بند ہے نا ایسے ہی سے بند کر دیں۔ اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرامۃ الآخرہ، صرف یہی سمجھدار ہے، دنیا کا مقام بھی نہیں ملے گا اور آخرت کی عزت بھی نہیں ملے گی۔ آج کے درس حدیث اور شام زندگی کے پروگرام میں ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سمجھداری کیسے ملتی ہے اور موت کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی کرے تو یہ سوچ سمجھ کے کرے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نیکی ہو، وہ سمجھدار ہوگا۔ ماں باپ کو آپ روزانہ ہی دیکھتے ہیں، آج اس بندہ فقیر کے پروگرام کو یاد رکھ کے گھر میں جا کے ماں کو اس انداز سے دیکھنا کہ شاید یہ زندگی کا آخری دیدار ہو، اور باپ کے قدموں میں یہ سوچ کے بیٹھنا کہ شاید یہ زندگی کا آخری موقع ہو۔ اگر آپ روزانہ ماں باپ کے ساتھ ایسے زندگی گزاریں گے تو آپ سب سے سمجھدار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہی تو ہماری بے وقوفی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ماں نے ابھی کون سا مرنا ہے، اور یہی تو بے وقوفی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ باپ کی موت کا بھی کون سا وقت ہے، اور یہی تو ہماری بے وقوفی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بھائی کی ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، صلح کر ہی لیں گے، مل ہی لیں گے۔ پتہ تب چلتا ہے جب وہ آنکھیں بند کر جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نماز پڑھیں تو اگر یہ توفیق مل جائے کہ شاید یہ آخری ہی نماز ہو تو بہت سمجھدار بندہ ہے وہ، اور اس کی نماز بڑی حسین ہوگی۔ وہ مکہ مکرمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کی شادی کا دن تھا، لینے والے بارات کے مہمان دروازے پہ تھے، بچیاں جیسے اس موقع پہ بنتی سنورتی ہیں وہ بھی بنی ہے سنوری ہے۔ اللہ اکبر کی آواز آئی اور اس نے کہا پہلے میں نماز پڑھوں گی۔ گھر والوں نے کہا یہ کیا بات ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، آپ کہتی ہیں نماز پڑھوں گی، کہتی میں تو پہلے نماز ہی پڑھوں گی۔ ادھر اصرار ادھر انکار، آخر اس کا جذبہ ایمانی غالب آتا ہے، وضو کرتی ہے، مصلے پہ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ مکہ یونیورسٹی کے اندر ہم بیٹھے تھے اور وہاں کے طلبہ نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ مکہ کے اکثر خطباء نے اس بچی کی عظمت کو اپنے گزشتہ خطبے کے اندر بیان کیا۔ کہنے لگے کہ اس نے وضو کیا، مصلے پہ کھڑی ہوئی، قیام کیا، سینے پہ ہاتھ باندھا، رکوع کیا، رفع الیدین کیا، قوما کیا، اللہ اکبر کہا، سجدے میں گئی، سبحان ربی الاعلی کہتے کہتے اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ وہ سمجھدار تھی۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. کون سب سے زیادہ سمجھدار ہے؟ میں نہیں کہتا، امام کائنات نے کہا، الصادق المصدوق علیہ السلام نے کہا سب سے سمجھدار وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ دوسرا مطلب موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ جب کبھی میرا اور آپ کا دل، ہم انسان نیکی کے خیال بھی آتے ہیں، برائی کے خیال بھی آتے ہیں، ہر لمحے آتے ہیں، ہر وقت آتے ہیں۔ جب برائی کا خیال آئے اور برائی کرنے کو دل چاہے اور دل برائی پہ آمادہ کرتے، میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں تب کچھ دیر کے لیے آپ نے موت کو یاد کرنا ہے، چند لمحوں کے لیے۔ عبید بن عمیر عالم دین تھے، امام تھے وقت کے، نیک اور صالح شخص تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور میں میاں بیوی ایک جوڑا آپس میں بیٹھا تھا اور بیوی پیار محبت کی باتوں میں اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، دنیا کی سب سے حسین عورت تیرے گھر میں ہے۔ میں اگر محبت کے ساتھ کسی کو ایک نظر دیکھوں وہ میرے اوپر فریفتہ ہو جائے، اور اللہ نے مجھے تمہاری بیوی بنایا۔ اس نے کہا اتنا بھی غرور نہ کرو، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، بند سنور کے بھی ان کے سامنے چلی جاؤ تو وہ پھر بھی اپنے حیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اچھا کون ایسا؟ اس نے کہا عبید ابن عمیر ہے۔ جاؤ تو صحیح، جانا نہیں چاہیے تھا، شرم اس کو اجازت نہیں تھی، لیکن ایک واقعہ تھا، ہو گیا۔ میاں بھی بیٹھے تھے، بات ہو گئی، وہ جوش میں آئی، بنی سمری چلی گئی، کہا کچھ پوچھنا ہے۔ کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا پرائیویٹ مسئلہ ہے، سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتی، علیحدہ پوچھنا ہے، پوچھو۔ نقاب اتارا، کہا تمہیں برائی کی دعوت دیتی ہوں۔ عبید بن عمیر نے کہا جس دن ملک الموت تمہارے سرانے بیٹھا ہوگا، تمہارے ماں باپ روتے ہوں گے، اس وقت بھی برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ کہا جب وہ تیرے قمیص لباس کو کینچی سے کاٹ کاٹ کے تیرے جسم سے اتارتے ہوں گے، میں سامنے آ جاؤں، برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ جب تجھے تختے پہ لٹا کے نہلائیں گے، برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ جب تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے، برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ جب تجھے گڑھے کے اندر رکھ دیں گے، لٹا دیں گے، برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ میدان محشر لگے گا، سب انسان برہنہ ہوں گے، اس وقت میں بھی ہوں گا، تم بھی ہوگی، برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ کہا آخری سوال ہے، اللہ کی عدالت لگے گی اور اللہ پوچھے گا تجھے جوانی دی تھی کہاں لگا کے آئی ہو، اس وقت میں سامنے آؤں تو برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ واپس چلی گئی۔ خاوند نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا عبید ابن عمیر کو بدلنے گئی تھی اور اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک بیماری کے جھٹکا لگتا ہے اور شکل کیا سے کیا ہوتا ہے،
چھوٹا سا مسئلہ بنتا ہے اور انسان کو اپنی اوقات یاد آتی ہے۔ سب سے سمجھدار فرمایا وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے۔ پہلا مطلب نیکی کرتے ہوئے موت کو یاد کرنا، دوسرا مطلب برائی کا خیال آئے تو موت کو یاد کر لینا۔ میں ان نوجوانوں کو جانتا ہوں جو پکنک منانے کے لیے جا رہے تھے، لاہور سے اسلام آباد، کوئی لینڈ کروزر کے اوپر تھا، کوئی اپنی پجیرو کے اوپر تھا، کوئی اپنی بڑی گاڑی کے اوپر تھا، کوئی اپنی چھوٹی گاڑی کے اوپر تھا، اور اپنے ہی انداز میں جائے جا رہے تھے۔ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، ادھر ان کی لاش تڑپ رہی تھی اور ادھر ان کی گاڑی کے اندر بے حیا عورت ڈانس کرتے ہوئے فلم کے اوپر ناچ رہی تھی۔ ان کا انجام کیسا ہوگا؟ رمضان میں ایک جنازہ آیا، چند سال پہلے کی بات ہے، اور عموماً میں جب جنازہ پڑھاتا ہوں اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اور آخرت کی یاد کے لیے اور میت کی آخری دیدار کے لیے، میری عادت ہے اس کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ چہرہ دیکھا، غیر معمولی کالا رنگ تھا، انتہائی کالا، جتنا ہماری سوسائٹی میں نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا جنازے سے فارغ ہونے کے بعد پردے میں کسی سے، یہ کس کا جنازہ تھا؟ کون تھا؟ کہا رمضان میں، رمضان کے دن میں نشہ کرتے ہوئے اس کی موت ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وہ عربی نوجوان تھے، 3-4 دوست تھے، اور وہ بھی پکنک منانے جا رہے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر قسم کی شراب بھی ساتھ لے کے جائیں اور خفیہ جگہ پہ بیٹھ کے آج پیئیں گے اور جوانی کو بڑا انجوائے کریں گے۔ راستے میں ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا اور پاس سے ایک صالح نوجوان گزرا۔ جب اس نے دیکھا کہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے تو اس نے کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو کہہ دو۔ تو وہ کہتا ہے شراب کی ایک بوتل گاڑی میں رہ گئی ہے، مجھے جلدی سے لا دو، پینا چاہتا ہوں۔ یہ اس کے آخری بول تھے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سمجھدار وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے۔ موت کو یاد رکھنے کا پہلا مطلب یہ ہے نیکی کرتے ہوئے موت کو یاد کرتا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے برائی کا خیال آئے تو موت کو یاد کر لیتا ہے۔ آپ روحانی بیٹے ہیں اور آپ میں سے اکثر ماشاءاللہ نوجوان ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بڑے قابل قدر ہیں، میری عمر کے میرے بھائی بھی ہیں، بڑے قابل قدر ہیں، لیکن میری خوشی ہے کہ الحمدللہ یہاں نوجوان بیٹوں کی کثیر تعداد ہے اور بچوں کی کثیر تعداد ہے۔ اس فقیر کا یہ سبق یاد کر لینا، کسی کی عزت، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی کے بارے میں کوئی برا خیال شیطان ڈالے تو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس کرنا کہ یہ بھی مری پڑی ہے، اور محسوس کرنا میری بھی لاش ہے، برائی کا خیال ختم ہو جائے، کیونکہ یہ سمجھدار ہے۔ تو سمجھدار تو برائی کے پاس نہیں جاتا۔ کون سب سے زیادہ سمجھدار ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔
تیسرا مطلب موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ بیٹھ کے بھی موت کو یاد کریں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی ایک عظیم کتاب میں لکھا کہ انسان کو چاہیے کبھی وہ اپنے آپ کو لٹا کے یوں محسوس کرے کہ میرا آخری وقت ہے، پھر محسوس کرے میں جانے والا ہوں، پھر محسوس کرے مجھے کفن دیا گیا ہے، پھر محسوس کرے، امیجن کرے اس چیز کو، تصور میں اپنی اصلاح کے لیے کہ ملک الموت میرے سرانے بیٹھا ہے، پھر محسوس کرے مجھے عذاب اور رحمت کے فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، پھر محسوس کرے کہ میں چیخ کے کہہ رہا ہوں مجھے موقع دے دو، واپس بھیج دو، اب نیک ہو کے آؤں گا۔ جب یہاں پہنچے تو امام غزالی کہتے ہیں کہ پھر اسے ہوش میں آ جانا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ موقع مانگے اور ملے گا، اب تو اللہ نے موقع دیا ہے تو وہ نیک ہو جائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تب جو ہم نے کہنا ہے میری بیوی کو بلاؤ، اس سے معافی مانگنی ہے، بیٹی کو بلاؤ جس کے اوپر میں نے فلاں زیادتی کی تھی، اس کو حق نہیں دیا تھا، میں نے معافی مانگنی ہے، بیٹے کو بلاؤ میں نے معافی مانگنی ہے، فلاں کو بلاؤ میں نے معافی مانگنی ہے۔ یقین مانو اکثر جانے والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معافی مانگ کے جائیں، اور آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا سب کو معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے؟ سب کو اتنی مہلت ملتی ہے؟ اور پھر جنازے پہ ہم اعلان کر دیتے ہیں، میرے ابو نے، میرے بھائی نے، میرے عزیز نے کسی کو اونچا بولا ہے، کوئی بات کی ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیں۔ میں نے ایک جنازہ پڑھایا اور اس میت کے بیٹے نے کہا کہ میری طرف سے اعلان کریں، میں نے اعلان کیا، جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا، میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے اسی گراؤنڈ کے اندر ابھی جنازے کو لے کے جا رہے تھے اور ایک بزرگ سے یہ سنا، وہ کہہ رہا تھا یوں رکھ دیتے ہیں میت کو، پھر کہتے ہیں معاف کرنا، میں اس کو معاف کبھی نہیں کروں گا، جو اس نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تھا اللہ کی عدالت میں لے کے چھوڑا۔ وہ تو لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، کون آپ کے سامنے کہ میں نے نہیں معاف کرنا؟ سوسائٹی کا دباؤ ہوتا ہے، غم کا موقع ہوتا ہے، کوئی ہمت نہیں کرتا، جرأت نہیں کرتا۔ لیکن لوگوں کے دل سے پوچھیں جن کے دل پہ زخم لگائے ہیں آپ نے، جس کی زندگی کی جمع پونجی آپ نے ہڑپ کر لی ہے، اور جس کی عزت پہ آپ نے حملے کیے ہوئے ہیں، اور جس کا جینا آپ نے حرام کیا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کو ایسے ہی معاف کر دے گا؟ نہیں، وہ بھی ہے کہ جب آپ نے ظلم کر کے دنیا سے جا رہے ہوں گے تو کہیں گے شکر ہے جان چھوڑی ہے۔ آج نہیں، اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے، اٹھا تھا ایک جنازہ، اور کچھ مظلوم ایسے ہوتے ہیں کہ جب اعلان ہوتا ہے مسجد کے اندر کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، فلاں کا جنازہ ہے، اتنے بجے جنازہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یقین مانیے آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں مسجد کے اعلان کے ساتھ ہی کیا اس بندے کی ساری زندگی آپ کے دماغ میں گھومتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو اس کے ساتھ جس طرح کا تعلق ہے آپ کو یاد آتا ہے کہ نہیں؟
اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو آپ کو وہ رلاتی ہیں کہ نہیں؟ اگر اس نے زیادتیاں اور ظلم کیے ہیں تو وہ بھی آپ کو ستاتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ ہوتے ہوں گے جو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اعلان سنتے ہیں ویسے ہی ان کی اذیتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک میت گزری اور صحابہ کی زبانوں پہ اس کے ظلم کے تذکرے جاری ہو گئے، تو آپ نے کہا تھا جس بندے کے بارے میں اٹھتے ہی تمہاری زبانوں پہ اس کے برے تذکرے ہیں، وجبت اس کے لیے تو جہنم واجب ہوگی۔ انتم شہداء اللہ، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ اور ایسے ہی ایک میت کے بارے میں جب اٹھی اور لوگوں کی زبانوں پہ اچھے تذکرے ہوئے، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اما الذی اثنیتم علیہ خیرا، جس کے بارے میں تم سب کی زبانیں کہہ رہی ہیں اچھا تھا، اچھا تھا، اچھا تھا، وجبت اس کے لیے تو جنت واجب ہوگی۔ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ آپ کیسے گواہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جو ان کی پیٹھ کے اوپر کوڑے لگوایا کرتا تھا اور ان کو سزائیں دیا کرتا تھا، اس کا بھی جنازہ اٹھا جو یہ سزا دلواتا تھا۔ اور امام احمد کا بھی جنازہ اٹھا۔ جب امام احمد کا جنازہ اٹھا، بغداد کی گلیاں بھر گئی تھیں، حتیٰ کہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ دریاؤں میں کشتیاں تیار کی گئیں اور لوگوں نے اس کے اوپر امام احمد کا جنازہ ادا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلا مطلب سمجھدار انسان وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے، اسے یاد کرنے کا پہلا مطلب نیکی کرتے ہوئے یاد کرتا ہے، دوسرا مطلب برائی کرتے ہوئے یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرنے کا تیسرا مطلب کہ باقاعدہ وہ مرنے کو یاد کرتا ہے، قبر کو یاد کرتا ہے، اپنے جنازے کو یاد کرتا ہے، جانے کو یاد کرتا ہے، اور کس کیفیت میں جاؤں گا اس چیز کو یاد کرتا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ اس کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ آپ اپنے پچھڑے لوگوں کو یاد کیا کریں۔ موت کا تذکرہ گھر میں ہونا چاہیے۔ اگر ابو کہتے ہیں کہ بیٹا آؤ، میری زندگی کوئی پتہ نہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو آپ یہ نہ کہا کریں کہ ابو جی نہیں، ایسی باتیں نہ کریں کہ آپ کے کہنے سے زندگی لمبی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں وہ دل کی کیا بات کہنا چاہتے ہیں، ان کو کہنے دیں۔ وہ کیا وصیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو کر لینے دیں۔ شیخہ والی یہ جو مسجد ہے، میرے والد محترم رحمہ اللہ کا اس سے بڑا گہرا تعلق، بلکہ ماں جی کا بھی بڑا تعلق تھا۔ ابا جی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ وصیت لکھی ہے۔ جوانی میں 1 دفعہ لکھی، اللہ نے لمبی عمر دی، حالات بدل گئے، خیال پیدا ہوا کہ وہ وصیت اب اس میں یہ تبدیلی کی ضرورت ہے، پھر لکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اور عمر دی، تیسری مرتبہ پھر لکھی۔ اور ایسے لوگوں کو موت ایسی یاد کہ 1 دفعہ یوں اپنے دونوں ہاتھوں میں
میرا ہاتھ لیا والد گرامی نے اور رو پڑے، کہنے لگے اندھیرا بہت ہے۔ میں نے کہا لائٹ آن کر دوں؟ کہنے لگے بیٹے تم سمجھے نہیں ہو، اندھیرا بہت ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ پھر رو پڑے، کہنے لگے محسن بیٹے اندھیرا بہت ہے، قبر کے اندھیرے میں تیرے باپ کا کیا بنے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک چیز سمجھا دیا، میں فوت ہو جاؤں، جنازہ کس نے پڑھانا ہے، غسل کس نے دینا ہے، مدرسے کے انتظام کا کیا کرنا ہے، لین دین کے معاملات کیا ہیں۔ سمجھدار لوگ یہ ہوتے ہیں جو موت کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ موت کو یاد کرنا یہ بھی سمجھداری کی علامت ہے۔ پانچواں مطلب موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ بچھڑے ہوئے لوگوں کو یاد جب آپ کریں گے تو شیطان آئے گا، اور اس وقت بھی کچھ بیٹوں کے ذہن کے اندر شیطان یوں ایسے ایسے آ کے باتیں کر رہا ہوگا، خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا، ابھی بڑی زندگی ہے، تم انجوائے کرو، مولوی تو ایسے کہتے رہتے ہیں، تم نے تو بڑی دیر رہنا ہے، پتہ نہیں کن کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے بارے میں نہیں بات ہو رہی۔ شیطان آئے گا، میرے پاس بھی آئے گا، آپ کے پاس بھی آئے گا، نوجوانوں کے پاس خصوصاً آئے گا، اور کہے گا کہ یہ لوگ تو ایسے کہتے رہتے ہیں، بلکہ آج کل تو ایسا ماحول بنا دیا گیا، موت کے تذکرے کو، آخرت کے تذکرے کو لوگوں نے مذاق بنا دیا اور ہمارے اوپر اعتراض کرنے لگ گئے کہ مولوی ہر وقت یہی کام کرتے رہتے ہیں، موت موت آخرت آخرت۔ ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر شام زندگی کا ہم یہ پروگرام نہ کریں اور یہ 2 دن آپ موت کا تذکرہ نہ کریں تو پھر آپ کو موت نہیں آئے گی؟ یعنی آپ کو اس وجہ سے موت آتی ہے کہ ہم موت کا تذکرہ کرتے ہیں؟ موت تو حقیقت ہے، اس نے تو آنا ہی آنا ہے، تو حقیقت کو فیس کیا جاتا ہے، اس سے فرار نہیں اختیار کیا جاتا، اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کی جاتی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لی ہے نا تو اب شکاری مجھے شکار نہیں کرے گا۔ وہ اس کا پاگل پن ہے یا بھولا پن ہے۔ شتر مرغ کہتے ہیں کہ جب صحرا میں ہوتا ہے، ریت کا طوفان آ رہا ہوتا ہے، تو بجائے اس کے اڑے بھاگے کوئی آگے پیچھے نکلے، وہ اپنی سری ریت کے اندر کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب طوفان ٹل گیا۔ ایسے تو طوفان نہیں ٹلے گا۔ ہم موت کا تذکرہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو موت نہیں آئے گی۔ ممبر و محراب سے یہ تذکرہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی اور آپ بچ جائیں گے۔ تذکرے کا مطلب تو صرف اتنا ہے کہ وہ حقیقت جو آپ کو بھولی ہوئی ہے اور جسے سننا آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، وہ آ کر تو رہے گی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ غفلت میں آ جائے، بجائے اس کے کہ وہ نافرمانی میں آ جائے، بجائے اس کے کہ وہ بے نماز ہونے کی حالت میں آ جائے، بجائے اس کے کہ وہ موت شراب کی حالت میں آ جائے، بجائے اس کے کہ وہ موت بے حیائی کی حالت میں آ جائے، ہمارے تذکرے سے تو صرف اتنا سا مقصد ہوتا ہے کہ وہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کی حالت میں آ جائے، فرما برداری کی حالت میں۔
اور یہ کوئی برا مقصد تو نہیں، آپ نے اسے بھی ہمارے لیے ایک دانہ بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں سمجھدار ہوتا ہی وہ ہے، اور ہم نے اپنے اسٹیج کو، ممبر و محراب کو بھی ایک مذاق بنا دیا، ایک لطیفہ بنا دیا، ایک تماشا بنا دیا، اور ایسے ایسے پروگرام ہونے لگے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ دین کا پروگرام ہو رہا ہے یا کوئی ایکٹنگ ہو رہی ہے، قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے یا کوئی لطیفوں کی محفل لگی ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر پانچواں مطلب یہ ذہن میں رکھیے کہ جب شیطان اس طرح کے خیالات ذہن میں ڈالے چند لمحوں کے لیے، پھر میرے بیٹوں اور بیٹیوں ان لوگوں کی موت کو یاد کرنا، خصوصاً جو اچانک دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک بزرگ میرے پاس آتے ہیں روتے ہوئے، میں نے کہا بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی، آپ پریشان بھی ہیں؟ کہنے کا میرا بیٹا جو دیپال پور سے یہاں راجوال میں فلاں ادارے کے اندر جاب کرتا تھا اور جس کی عمر 25-30 سال کے لگ بھگ تھی، ہم نے اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی، شادی کا دن آ گیا تھا، اس کی بہنیں گھر میں پہنچی ہوئی تھیں اور رات بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے ہی وہ اللہ کے پاس چلا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آخری چند منٹ کے اندر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ فرمایا جو اس کی تیاری میں رہتا ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو ہے گناہوں کو چھوڑ دینا، موت کو یاد کر کے۔ دوسرا مطلب یہ ہے اپنے معاملات کو صاف کر لینا، حساب کتاب بے باک کر لینا، معاملات کو کلیئر کر لینا، لکھ لینا، بتا دینا۔ کوئی وصیت کرنی ہے اسے اپنے پاس نوٹ کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میرا امتی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کی 2 راتیں بھی ایسے نہیں گزرنی چاہیے کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے اس کو اس نے لکھا نہ ہو۔ لکھ دیں، حساب کتاب کو کلیئر کر لیں، معاملات کو واضح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من كانت له مظلمة من عرض او شيء فليتحلله منه اليوم، جس کسی نے اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کی ہو وہ آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب نہ درہم چلے گا اور نہ دینار چلے گا، یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا دوسرے کی برائیاں سر پہ اٹھانی پڑیں گی۔ اسی کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شام زندگی کے اس پروگرام میں واقعتاً ہی ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ مایوس ہو جائے، مرنا تو ہے اب کام کر کے کیا کرنا ہے، یہ موت کو یاد کرنے کا مطلب نہیں۔ یہ مایوسی ہے، یہ ڈپریشن ہے، یہ تو نفسیاتی بیماری ہے۔ بعض دفعہ شیطان اس طرح بھی لے جاتا ہے کہ وہ خواہ مخواہ خوف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے تو موت کو ایسے یاد کیا ہے، ایسے یاد کیا ہے کہ جانتے تھے موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اور 63 اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مشرکین اور کفار سے جنگیں لڑی، غزوات اور سرایا۔ مایوس ہو کے بیٹھ جانا یہ موت کو یاد کرنے کا مطلب نہیں ہے۔ آپ نے زندگی میں سفر کیے ہیں، 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 800 کلومیٹر کا غزوہ تبوک کا سفر کیا ہوا ہے۔ ڈپریشن والا بندہ تو یہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ جناب عمر نے 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ موت کو یاد کرنا، عمل کرنا، محنت کرنا، ہمت نہ ہارنا، آگے بڑھتے رہنا، جوش کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ جہد مسلسل کرنا ہمارے دین میں اس معنی میں موت کو یاد کرنا مطلوب ہے۔ اور جب اس معنی میں موت کو یاد کرنا نصیب ہو جائے گا اس سوسائٹی کو، پھر اس کی اصلاح ہو جائے گی، پھر اس کو عمر جیسا وہ حکمران ملے گا جس کو موت اتنی یاد تھی کہ صدقے کا اونٹ بھاگ رہا تھا اور جناب عمر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے پوچھا عمر یہ کیا کر رہے ہو، مجھے کہو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ کہا ذمہ دار میں ہوں، اگر یہ اونٹ بھاگ گیا تو کل قیامت کے دن عمر اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیا۔ موت کو یاد کرنے سے تو ایسے حکمران نصیب ہوتے ہیں، ایسا نظام بنتا ہے، ایسی اخلاقیات بنتی ہیں۔ اس لیے اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے۔ آج اگر فلسطین کے اندر بچے مر رہے ہیں اور پوری امت سوئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس امت کو موت یاد نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھیں گے تو محفوظ رہ جائیں گے۔ اس امت کی کروڑوں کی افواج کس مرض کا علاج ہے اگر فلسطین کے بچے کٹتے رہیں اور وہ خاموش بیٹھے رہیں تو؟ موت یاد نہیں۔ ہمارے بہت سارے مسائل کی بنیاد ہی یہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا سب سے سمجھدار کون ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یاد تو کریں جو ہمارے ساتھ بچپن میں اسکولوں میں پڑھتے تھے وہ ساری ہی زندہ ہے، جو ہمیں پڑھاتے تھے وہ سارے ہی زندہ ہیں۔ ہمارے گھر میں رہنے والی ہماری نانی، ہماری دادی، ہمارے دادا، ہمارے نانا، ہمارے چاچو، ہمارے ماموں، ہمارے بڑے بھائی، ہماری بہنیں ساری ہی زندہ ہیں۔ ہم کوئی اور مخلوق ہیں، وہ کوئی اور مخلوق تھے۔ ہمیں کوئی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم نہیں جا سکتے؟ سب سے سمجھدار فرمایا وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ پھر کہا کہ یہ سمجھدار صرف یہ سمجھدار ہیں، صرف یہی سمجھدار ہیں۔ ذہبوا بشرف الدنیا، دنیا کی شرافت ان کے نصیب میں آئے گی اور آخرت کی عزتیں بھی اللہ انہی کو نصیب کرے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں یہ سمجھداری مجھے اور آپ کو نصیب فرما، ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان آ رہا ہے اور خصوصاً رمضان کی تیاری میں یہ چیز شامل ہے کہ اپنے معمولات کو بدلیں، تلاوت کی طرف آئیں، پیٹ کو کنٹرول کرنے کی طرف آئیں، زبان کو کنٹرول کرنے کی طرف آئیں، قرآن مجید کے ترجمے کی طرف آئیں، گناہوں کو چھوڑنے کی طرف آئیں، ماحول کو بدل کے مسجد والے اور نیکی والے ماحول کی طرف آئیں۔ اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے۔ آپ بھائیوں کی محبت کی شوق اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں ان کے انتظامات بھی اللہ قبول فرما لے، اور جو اس پروگرام کے ہمارے پیارے بھائی بانی جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، بھائی طارق رحمہ اللہ، اللہ اپنے اس نوجوان کی بھی اپنے اس بندے کی بھی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا وأنت ولينا وأنت مولانا وأنت ملجأنا وأنت موانا۔ اللهم أنت رب غفور شكور علي كبير المتعال البر الرؤوف الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ شان ولی اللہ، عظمت ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائی ولی اللہ، بلندیوں ولی اللہ، طاقت ولی اللہ۔ اے اللہ تیری رحمتوں محبتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ اے میرے سنے اللہ ہمارے فوت شدہ والدین کو معاف فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کو معاف فرما۔ اے میرے سنے اللہ، اے میرے کریم اللہ، عظیم اللہ، ہمارے پیارے بھائی اپنے بندے طارق کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ کتنے ہی اس مسجد کے بانی ہیں جو تیرے پاس ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ یہاں نماز پڑھنے والے جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمارے مشائخ، کتنے پیارے پیارے ہمارے اساتذہ، اے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو ان سب کی مغفرت فرما۔
حضرت شیخ عبداللہ امجد چشتی رحمہ اللہ، حضرت شیخ یونس بٹ رحمہ اللہ۔ اے اللہ، تیرے بندوں میں سے تیرے قرآن کا خادم ہمارے شیخ حضرت قاری ادریس عاصم رحمہ اللہ کیسے لوگ تھے، اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ان علماء کے اٹھ جانے کے بعد صفیں خالی نظر آتی ہیں، ان کے پاہے کے بندے کوئی نہیں ہیں۔ علماء اے اللہ خال خال ہیں، اللہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے سونے اللہ، ہمیں اپنے مدارس کو، دین کے اداروں کو مضبوط بنانے کی توفیق نصیب فرما، ان میں راسخ علماء پیدا فرما۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت نصیب فرما۔ اللہ جی، ہم بڑے کمزور ہیں، سونے اللہ تیری رحمتوں کے واسطے ہیں کہ ہم بیماریوں آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، تو ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الآثار۔ متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا۔ اے اللہ، ساری زندگی یہی دیکھتے آئے ہیں، ہم غلطیاں کرتے رہے تو پردہ پوشیاں کرتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو رحم کرتا رہا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے آسمانوں کی طرف گناہ چڑھتے رہے، تیری طرف سے تیری رحمت نازل ہوتی رہی۔ اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا ستیر ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری رحمتیں کتنی عظیم وسیع ہیں، خوبصورت ہیں۔ اللہ، جو باقی زندگی ہے اس میں ہمارے ساتھ خاص رحمت والا معاملہ فرما۔ اللہم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اے اللہ جی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ اللہ، بچوں کی لاشیں، ان کے غم اور ان کے اجڑے ہوئے چہرے، اداس چہرے اور زخمی چہرے، اللہ جی، وہ معصوم ننھے منھے سے پھول، 2-2 4-4 5-5 10-10 سال کے بچے، اللہ اے میرے اللہ، ہم سے نہیں دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ جی، تم مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، ان مظلوموں کا غم ہے، اور امت جو سوئی ہوئی ہے، اور زبانیں جو گم ہیں، اے اللہ، ان کی خاموشی کا اور غم ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا۔ اللهم ارحم أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اے اللہ، یہ نوجوان بیٹے، یہ ہماری بیٹیاں، یہ امت کے بیٹے، امت کی بیٹیاں، تیرے نبی کی امت کا یہ مستقبل ہیں، اللہ تو ان کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن فرما، تو ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے روحانی بیٹوں کو، خون کے بیٹوں کو، دین کے بیٹوں کو، اے اللہ، سب کو نیک اور صالح بنا،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارا بھی بیٹھنا قبول فرما لے، اس سفر یہ محنتیں قبول فرما لے، اللہ ان میں اخلاص پیدا فرما دے، اخلاص پیدا فرما دے، اخلاص پیدا فرما دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا